کمرے میں مدھم روشنی جگمگا رہی تھی۔ بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھی زمل یہ سوچ رہی تھی کہ اسے اپنے اس اچانک نکاح پر ہونے پر خوش ہونا چاہیے یا حیران۔ وہ انسان جو کبھی اسے خواب لگتا تھا وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ کیا کبھی ایسے بھی خواب پورے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی قسمت پر نازا تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لڑکی تھی، لیکن آج تک کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ لیکن مہران ملک وہ واحد انسان تھا جو زمل کے دل کو بھا گیا تھا، لیکن زمل قطعاً اسے نہیں بتانا چاہتی تھی، اور مہران ملک تو زمل کو جب بھی دیکھتا اگنور ہی کر دیتا تھا۔ زمل کو اس کی یہی ادا بہت اچھی لگتی تھی، لیکن آج وہ ہو گیا تھا جو زمل نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اس کا اور مہران شاہ کا نکاح۔ زمل کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ وہ اپنے شوق کی خاطر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی، وہیں مہران شاہ اس کی کمپنی کا مالک تھا، لیکن وہ کبھی کبھی آفس آتا تھا۔ مہران ملک کی والدہ آفس کی CEO تھی۔ وہ اپنے ہر ورکر کے ساتھ اچھے سے پیش آتی تھی۔ وہ بہت ہمدرد خاتون تھی۔ جس دن زمل نوکری کی خاطر ملک انڈسٹریز میں اپنا انٹرویو دینے آئی، تب زلیخا خاتون زمل کو دیکھتے ہی دل میں عہد کر چکی تھی کہ وہ اس حسین لڑکی کو اپنی بہو بنائیں گی۔ بے شک زمل بہت محنتی تھی، محنت سے اپنا سارا کام کرتی، کبھی کسی سے فضول بات نہ کرتی۔ اس کے حسن کی وجہ سے آفس کے اکثر مرد حضرات اس کے ارد گرد منڈلاتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی کسی کو منہ نہیں لگاتی۔ ایک دن اچانک وہ فائلز اٹھا کر زلیخا بیگم کے کمرے میں جانے ہی والی تھی کہ وہ کسی سے بری طرح سے ٹکرائی اور فائلز اس کے ہاتھ سے نیچے جا گری۔ جب مقابل کو دیکھا تو وہ معذرت کرنے کے بجائے بڑی ہی ڈٹائی سے زمل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ زمل تھوڑی سی حیران ہوئی۔ اس نے تو ہمیشہ سے فلموں، ڈراموں اور ویسے بھی عام زندگی میں یہی دیکھا تھا کہ مرد تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی موقع ان کو مل جائے تو جلدی سے اچھے بننے کے لیے سامان اٹھا کر لڑکی کو دیتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں، لیکن یہ تو کچھ بولے بغیر ہی چلا گیا۔ خیر، زمل نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی فائلز کی دوبارہ سے ترتیب لگائی اور زلیخا بیگم کے پاس چلی گئی، لیکن کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی بہت غصے سے کہیں جانے کی ضد کر رہا تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو زلیخا بیگم کی آواز آئی، آ جاؤ۔ جب وہ کمرے میں آئی تو وہی شخص وہاں کھڑا غصے سے کچھ بول رہا تھا۔ زلیخا بیگم بولی، زمل آپ بیٹھو۔ مہران شاہ کو اور زیادہ غصہ آیا کہ میری بات کو اہمیت دینے کے بجائے، مجھ سے بات کرنے کے بجائے ماں نے ایک لڑکی کو کمرے میں بلا کر بٹھا دیا۔ وہ غصے سے گویا ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بول کر وہ غصے سے واپس چلا گیا۔ زمل سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اسے لگتا تھا کہ اسے کمرے سے باہر چلے جانا چاہیے، لیکن زلیخا بیگم نے اسے بیٹھنے کا بول دیا تھا۔ اب زلیخا بیگم بولی، بیٹا ہے میرا، تھوڑا سا ضدی ہے، یہ باہر پڑھنے گیا تھا، ابھی اسے 1 سال بھی نہیں ہوا یہاں آئے ہوئے کہ اسے باہر سے ہی اچھی نوکری کی آفر ہوئی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ یہاں رہ کر اپنا بزنس سنبھالے، شادی کرے، اس کے بچے ہوں، میں اس کے بچوں کے ساتھ گھر میں ٹائم گزاروں اور وہ آفس کو سنبھالے، لیکن یہ میری بات سنتا ہی نہیں ہے۔ غصہ تو جیسے ناک پر دھرا رہتا ہے۔ ابھی دیکھو مجھ سے غصے سے بات کر کے گیا ہے، اب جب گھر جاؤں گی تو پاؤں پکڑنے تک آ جائے گا۔ اس کا غصہ ایسے ہی ہے، صرف 2 منٹ کا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ مجھ سے معذرت کرنے لگ جاتا ہے۔ زمل حیران ہوئی کہ زلیخا بیگم اسے یہ ساری باتیں کیوں بتا رہی ہیں، لیکن وہ خاموشی سے دھیمی مسکراہٹ چہرے پر لا کر سنتی رہی۔ زلیخا بیگم بڑی پرشوق نظروں سے زمل کے حسین چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہت سی حسین لڑکیاں دیکھی تھی، لیکن زمل کا معصوم حسن اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ اچانک بول پڑی، زمل آپ کا کہیں رشتہ تو نہیں ہوا؟ زمل نے حیرانی سے سر اٹھا کر میڈم کی جانب دیکھا اور بولی، جی نہیں میم، ابھی نہیں ہوا، اور پھر بولی کہ میم میں چلتی ہوں، مجھے دوسری فائلز تیار کرنی ہے۔ زلیخا بیگم نے اسے جانے کی اجازت دی اور سوچ رہی تھی کہ مہران ملک اور زمل اکٹھے کیسے لگیں گے۔ مہران ملک بھی مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، لیکن اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ ماں ہر وقت اسے شادی کا بولتی رہتی، لیکن وہ تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا، الٹا واپس سڈنی جانے کی ضد کر رہا تھا۔ زلیخا بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کو دوبارہ سے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی کہ گھرداری میں مصروف ہو جائے گا اور یہیں رہے گا۔
وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرانے لگی۔ کبھی کبھی جب مہران آفس آتا تو سمل سے آمنا سامنا ہو جاتا۔ سمل کب اسے دل ہی دل میں پسند کرنے لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چل سکا، بس اسے مہران کا آفس آنا اچھا لگتا تھا۔ وہ آفس آتا تو زلیخا بیگم کے پاس ہی جا کر بیٹھتا اور وہیں سے واپس چلا جاتا۔ سمل کی خوبصورتی کا ہر کوئی دیوانہ تھا اور اسے معلوم بھی تھا کہ وہ غیر معمولی حسین ہے، لیکن مہران ملک اسے ہر بار اگنور کر کے چلا جاتا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ایک نظر اسے دیکھے۔ کبھی کسی کو منہ نہ لگانے والی زمل شاہ مہران ملک سے محبت کر بیٹھی تھی۔ کچھ مہینوں بعد ہی وہ ہوا جس کا زمل نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس نے امی کو بول رکھا تھا کہ آج اسے نہ جگائیں، وہ زیادہ دیر سونا چاہتی ہے۔ تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا، اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور کمرے سے باہر نکلی، فریش ہو کر ماں کو ناشتہ بنانے کا بولا اور خود ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ جب ہی باہر کے دروازے پر بیل ہوئی، وہ اٹھی کہ دیکھ سکے باہر کون ہے۔ باہر کا دروازہ جیسے ہی کھولا تو وہ حیران ہی رہ گئی۔ باہر زلیخا بیگم اپنے ایک عدد باڈی گارڈ کے ساتھ بڑی سی چمچماتی ہوئی گاڑی کے قریب کھڑی تھی۔ زمل تو بے تحاشا حیران ہوئی اور جلدی سے دروازے سے باہر نکل کر زلیخا بیگم کے پاس آئی اور بولی، میم آپ یہاں، خیریت تو ہے؟ زلیخا بیگم دھیرے سے مسکرائیں اور بولی، کیا ہو گیا ہے بیٹا، اب مجھے اندر بھی نہیں بلاؤگے؟ تم تو خود ہی گھر سے باہر نکل کر میرے پاس آ گئی ہو۔ زلیخا بیگم کی اس بات پر زمل بری طرح سے ہڑبڑائی اور بولی، جی جی میم، آپ آئیں، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ دھوپ ہے، جلدی سے اندر آ جائیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ زلیخا بیگم کسی بھی ورکر کے گھر جائیں۔ بے شک وہ بہت ہی ڈیسنٹ اور بردبار قسم کی خاتون تھی، لیکن اپنے کام سے کام رکھتی۔ زمل کو وہ شروع ہی سے بہت توجہ اور پیار دے رہی تھی۔ زمل نے بھی اس پیار کا جواب اپنی محنت سے دیا تھا۔ وہ اپنا ہر کام خوب محنت اور دل لگا کر کرتی تھی۔ زلیخا بیگم کو کافی پسند تھی اور وہ یہ بات جانتی تھی۔ جلدی سے وہ کچن میں جا کر کافی بنانے لگ گئی اور دل ہی دل میں حیران ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں زلیخا بیگم ان کے گھر کیوں آئی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ بات بھی کھل کر زمل کے سامنے آ گئی۔ زلیخا بیگم زمل کا رشتہ مانگنے کے لیے آئی تھی۔ زلیخا بیگم کے 2 بیٹے تھے، وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی۔ بڑا بیٹا کاشان ملک شادی شدہ تھا، لیکن اس کے بچے نہیں تھے، اور دوسرا مہران ملک جو کہ ابھی سال بھر پہلے سڈنی سے واپس آیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مہران ملک کے لیے میم اس کا رشتہ لے کر آئی ہیں، اسے اپنے جذبات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا کبھی ایسے بھی دعا قبول ہوتی؟ وہ دل میں خوش اور ویسے حیران اور پریشان بھی ہو رہی تھی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا میم کو، اور وہ رشتہ لے کر ہی آ گئی۔ میں نے تو اپنی پسند کو دل میں ہی چھپا کر رکھا تھا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ خیر، زلیخا بیگم نے بہت عقیدت سے زمل کے ماں باپ سے زمل کا ہاتھ مانگا۔ زمل کے والدین اتنی امیر خاتون کے گھر آنے پر پہلے تو حیران تھے، ان کو کچھ سوچ کر بتانے کا ٹائم لیا اور زلیخا بیگم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی زمل کے والد نے زمل سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا تم جانتی ہو اپنی میم کے بیٹے کو؟ زمل نے جلدی سے نفی میں سر ہلا کر بولی، ابو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج میم ہمارے گھر آئیں گی، اور وہ بھی اس مقصد کے لیے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ میرے لیے جو بہتر سمجھیں وہ کریں۔ زمل کے والد نے زمل کی طرف دیکھا اور بولا، بے شک بیٹا، ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ تم اگر اس رشتے کے لیے ہاں کرو گی تبھی ہم اس کو مثبت جواب دیں گے، ورنہ انکار کر دیں گے۔ تم سوچ لو، تمہاری خوشی ہی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ زمل کے والد یہ بول کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ زمل کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر زلیخا بیگم اس کا رشتہ لے کر آئی ہیں تو ضرور اپنے بیٹی کی رضامندی سے ہی آئی ہوں گی۔ زمل کو مہران ملک کا اسے اگنور کرنا یاد آیا، لیکن یہی ادا ہی تو زمل کو مہران کی اچھی لگتی تھی کہ وہ عام مردوں جیسا نہیں تھا جو کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کے پیچھے پڑ جاتا یا فلرٹ کرتا۔ اسی لیے اس نے سوچا کہ وہ ہاں کرتی، اور ویسے بھی وہ دل ہی دل میں مہران کی پرسنالٹی پر فدا ہو چکی تھی۔ اگلے دن جب وہ آفس آئی تو وہ تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی۔ جب زلیخا بیگم نے اسے اپنے آفس میں بلایا تو وہ تھوڑی شرماتی، تھوڑی گھبراتی سی جا کر کرسی پر ٹک گئی۔ تب زلیخا بیگم نے بولا، میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں تمہیں بتائے بغیر تمہارے گھر آ گئی، لیکن آج میں تمہیں بتا رہی ہوں، میں تمہیں کب سے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ تم مجھے بہت پسند ہو، اب بس مجھے تمہارے جواب کا انتظار ہے۔ تم میرا مان مت توڑنا، یقین کرو، جیسا چاہو گی میں ویسا ہی لائف سٹائل تمہیں دوں گی، اور شادی کے بعد بھی اگر تم ایسے ہی جاب کرنا چاہو تو اپنے آفس میں آ کر سکتی ہو، لیکن ملازموں کی طرح نہیں، مالکوں کی طرح،
اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتی ہو۔ تب زمل اور زیادہ خوش ہو گئی اور نظریں جھکاتے ہوئے بولی، جی میم، میں آپ کو بہت جلد انشاءاللہ جواب دوں گی۔ ابھی آپ یہ فائلز پر سائن کر دیں، یہ ضروری ہیں۔ زمل اپنا کام کروا کر اور فائلیں اٹھا کر اپنے کیبن کی طرف بڑھی کہ اسے مہران ملک دفتر میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ گرے کلر کے پینٹ کوٹ میں تھا اور بے شک وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ زمل اس پر نظر ٹکا کر کھڑی رہی۔ مہران ملک جیسے ہی اس کے قریب سے گزرا تو ایک نظر اسے دیکھا اور اپنی ماں کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ زمل حیران تھی کہ مہران ملک نے پہلے کچھ بھی اس کی طرف ایسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کیا پتہ یہ بھی مجھے پسند کرنے لگا ہو، اسی لیے تو یوں اچانک میم رشتہ لے کر میرے گھر آ گئی۔ یہ لوگ تو بڑے لوگ ہیں، ان کی فیملی ٹرمز بھی بہت ہوں گے اور بہت سی لڑکیوں کو جانتے ہوں گے، لیکن سب کو چھوڑ کر اگر ان لوگوں نے مجھے پسند کیا تو مجھے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہاں کر دینی چاہیے۔ اور وہ یہی سوچتے ہوئے کہ گھر جا کر اپنے والد کو بولے گی کہ آپ ان کو ہاں کر دیں، وہ اپنے کیبن میں آ گئی اور اپنا کام مکمل کرنے لگی۔ وہ بہت خوش تھی، اس کے دل کی مراد پوری ہونے والی تھی اور وہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ مہران ملک کی بیوی بنے گی۔ لیکن اب جب وہ لوگ خود اس کی تمنا کر رہے تھے تو وہ کیوں نہ شکری کرتی۔ بس سب کچھ جلدی جلدی ہو گیا۔ زلیخا بیگم تو ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی زمل لوگوں کی طرف سے مثبت جواب ملا، وہ فوراً سے شادی کی تیاریوں میں لگ گئی اور ڈیٹ فائنل کرنے آ گئی۔ زمل کے والدین تھوڑا سا ٹائم چاہتے تھے۔ زمل کے والد بول رہے تھے کہ بیٹی کو خالی ہاتھ تو نہیں بھیجنا نا، ہمیں کچھ تیاری کرنے کا موقع دیں، لیکن زلیخا بیگم نے اس قدر دلیلیں دے کر ان کو قائل کیا کہ وہ چپ ہی کر گئے۔ زلیخا بیگم بولی، ہمیں قطعاً جہیز نہیں چاہیے، اور ویسے بھی اللہ کا بہت بہت شکر ہے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ اپنی اتنی پیاری بیٹی ہمیں دے رہے ہیں، اس کے بعد اور کچھ بچتا ہی نہیں ہے دینے کے لیے۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اور زمل کو میں بہو نہیں بیٹی بنا کر لے جا رہی ہوں۔ اس کا بہت خیال کروں گی اور جو کچھ بھی چاہیے، جو کچھ بھی لینا چاہے میں خود اسے لے کر دوں گی۔ پلیز آپ لوگ تکلیف مت کریں۔ اور اب آج یہ دن آ گیا تھا کہ زمل مہران ملک کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ آج دلہن بنے وہ جس کا انتظار کر رہی ہے وہ اس گھر سے تو کیا اس ملک سے بھی دور چلا گیا ہے۔ کافی دیر وہ اس کا انتظار کرتی رہی لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر کچھ دیر بعد زلیخا بیگم آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی اور آ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، بیٹا میں تمہاری مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا اور وہ سب کچھ چھوڑ کر آج رات ہی واپس چلا جائے گا۔ مہران ملک نے میری ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے تو میں سمجھی تھی کہ وہ تمہیں دیکھ کر یقیناً خوش ہو جائے گا، لیکن وہ تو سڈنی چلا گیا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، تمہیں بیٹی بنا کر لائی ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ مہران تمہاری زندگی میں واپس ضرور آئے گا۔ زلیخا بیگم کے ایسے بولنے پر زمل تو حیران اور پریشان ہی رہ گئی، لیکن جب اس نے سنا کہ مہران ملک یہ ملک ہی چھوڑ کر جا چکا ہے تب اس کے نین کٹورے آنسوؤں سے بھر گئے۔ دل بری طرح سے دکھا تھا۔ کیا کبھی کوئی انسان اپنی دلہن کو بھی چھوڑ کر ایسے جاتا ہے؟ اسے ایک نظر دیکھے بغیر ہی وہ چلا گیا۔ زمل کو آج بہت یقین تھا کہ وہ ضرور اس کی تعریف کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا، اس سے پیار کرے گا، کیونکہ وہ ایک حلال رشتے میں بندھ گئے تھے، لیکن وہ تو اسے چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا۔ زلیخا بیگم سے پوچھنے چاہتی تھی کہ ایسی کیا مجبوری تھی جو اسے آج ہی جانا پڑا، کیا ایسا کیا ہوا، لیکن صدمے سے اس کی زبان ہی گم ہو گئی، وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ صفیہ بیگم اسے کپڑے تبدیل کر کے سونے کا کہہ کر روتی ہوئی واپس چلی گئی، تب بھی وہ رونے لگی۔ ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اٹھ کر اپنی حالت بدلے، دلہنوں والا لباس بدل لے، لیکن وہ ہمت کر کے اٹھی اور سنگھار میں اس کے آگے کھڑے ہو کر اپنا خوبصورت سراپا دیکھنے لگی۔ کوئی بھی انسان ہوتا تو اسے اس روپ میں دیکھ کر ضرور بہک جاتا، لیکن اس کا اپنا شوہر جس سے وہ محبت کر بیٹھی تھی اسے یوں دھتکار کر ساتھ سمندر پار چلا گیا تھا۔ وہ بے تحاشا رونے لگی اور ایسے ہی بیڈ پر لیٹ گئی، اور روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب اٹھی تو پہلے تو اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، لیکن جب ذہن پر زور دیا تو اسے پتہ چلا کہ رات اس کی شادی ہو گئی تھی، وہ مہران ملک کی بیوی بن گئی تھی اور وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سب یاد آتے ہی اس کی آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھرنے لگی، لیکن وہ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اٹھی اور اپنا لباس تبدیل کیا۔ اسے ہر حال میں زلیخا بیگم سے جواب چاہیے تھا،
کہ مہران کیوں چلا گیا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو زلیخا بیگم اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ شرمندہ سی مسکراہٹ چہرے پر لا کر بولی، اٹھ گئی ہو بیٹا، آ جاؤ ناشتہ کر لو۔ تب زمل نے غور سے دیکھا کہ زلیخا بیگم کا چہرہ، سے معلوم ہو کہ وہ ایک ہی اکیلی نہیں تھی جو ساری رات روتی رہی۔ زلیخا بیگم کا بھی حال ویسا ہی تھا۔ وہ چپ چاپ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ کھانے کو کچھ دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ ایک دلہن جس کا دولہا اسے دیکھے بغیر شادی کی رات ہی اسے چھوڑ کر چلا گیا ہو، اس کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ پھر بھی دل پر جبر کر کے زلیخا بیگم کے ساتھ بیٹھی اور دو چار نوالے زہر مار کر لیے۔ زمر انتظار کر رہی تھی کہ زلیخا بیگم اس سے کوئی بات کریں گی، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکائے جوس پیتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی زمل کو محسوس ہوا کہ زلیخا بیگم کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ وہ اپنی کرسی پیچھے کر کے جلدی سے اٹھی اور بولی، میم کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ زلیخا بیگم نے دوبارہ سے زمل کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تمہاری مجرم ہوں، میری وجہ سے آج تم دلہن کے روپ میں بیٹھی رہ گئی اور میرے بیٹے نے مجھے تمہارے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ وہ یوں چھوڑ کر چلا جائے گا؟ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کرواتی ہی نہ۔ تب زمل نے زلیخا بیگم کو پانی پلایا۔ دل پر تو چھریاں زمل کے بھی چل رہی تھیں، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، لیکن وہ ایک مضبوط لڑکی تھی۔ وہ دوبارہ سے بولی، آپ پلیز مجھے ساری بات بتائیں۔ کیا مہران شادی پر راضی نہیں تھے؟ اور اگر وہ راضی نہیں تھے تو آپ نے کیوں زبردستی شادی کی؟ آپ کیوں ان کو فورس کرتی رہی؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ مہران کی مرضی سے میرا رشتہ لینے آئی ہیں، اسی لیے میں نے ہاں کر دی تھی۔ لیکن اب تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مجھے اسی لیے چھوڑ کر چلا گیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے یا کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ زمل کی بات پر زلیخا بیگم بولی، ادھر میرے پاس بیٹھو، میں ایک اور بات کی وجہ سے بھی تم سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن سچ کبھی نہ کبھی تو سامنے آ ہی جاتا ہے۔ یہاں بیٹھو اور میری بات سنو، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میرا قصور بس اتنا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں خوش باش دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں تمہاری بھی خوشیاں تم سے چھین لوں گی۔ اصل میں بات یہ کہ مہران آج سے 4 سال پہلے سڈنی بزنس کی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہاں اس کے ساتھ ایک کرسچن لڑکی جیسمین بھی پڑھتی تھی۔ دونوں کی دوستی کب محبت میں بدل گئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ مہران نے وہاں جیسمین کے ساتھ شادی کر لی۔ میں اس شادی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ وہ لڑکی مجھے ایک نظر نہیں بھاتی تھی، وہ بہت چالاک تھی۔ اسے خوب مہران ملک کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر لوٹا، اور جب اپنا مقصد پورا ہو گیا تو مہران کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مہران اس صدمے سے ہی باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن جیسمین کو صرف دولت کی تمنا تھی۔ وہ جتنی دولت سمیٹ سکتی تھی سمیٹی اور مہران کی زندگی سے چلی گئی۔ اس کے بعد مہران بہت سنجیدہ ہو گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کسی بھی لڑکی پر وہ ٹرسٹ نہیں کرتا، نہ ہی کسی لڑکی سے بات کرتا ہے۔ اس لڑکی نے مہران کا دل بہت بری طرح سے توڑا۔ ابھی تک وہ صدمے سے باہر نہیں آ سکا کہ ایک عورت اس قدر سنگ دل بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مرد کی بے پناہ محبت کو ایسے ٹھکرا کر پیسوں کو ترجیح دے اور پیسہ لوٹ کر کسی اور مرد کے پاس چلی جائے۔ اسی لیے میں کب سے مہران کو شادی کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا میں نے تبھی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں کچھ بھی کر کے تم سے مہران کی شادی کرواؤں گی، تاکہ اس کرسچن لڑکی کو بھول جائے، تمہارا حسن سے وہ سب بھلا دے، وہ اپنے ماضی کو بھول کر آگے بڑھے اور زندگی میں خوش رہے۔ وہ تم سے شادی کرنے پر بھی بڑی مشکل سے مانا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں اتنی خاموشی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ میں تم سے دوبارہ معافی مانگتی ہوں، بہت شرمندہ ہوں، اور تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں مہران کو واپس ضرور بلاؤں گی۔ تم دونوں خوش رہو گے، لیکن میں نے تم سے مہران کی شادی والی بات چھپائی، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ زلیخا بیگم دوبارہ سے زمل کے آگے اپنے ہاتھ جوڑنے لگیں۔ زمل تو جیسے سکتے کی حالت میں تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس انسان کو وہ اس قدر چاہنے لگی ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہوگا اور کسی لڑکی سے محبت کرتا ہوگا۔ زمل کا دل بری طرح سے ٹوٹا۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر گئی اور خدا سے شکوہ کرنے لگی کہ میں نے تو آج تک خود کو سینت سینت کر رکھا اپنے مجازی خدا کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اور شوہر مجھے چھوڑ کر ایسے چلا گیا۔ اوپر سے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا۔ مہران ملک پہلے سے شادی شدہ تھا۔ بے شک وہ لڑکی کب کی اس کی زندگی سے جا چکی تھی، لیکن اپنی شادی کی بات تو ان لوگوں نے مجھ سے چھپائی ہے نا۔
پھر وہ روتے ہوئے اپنا بیگ پیک کرنے لگی اور زلیخا بیگم کو بتایا کہ میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں۔ زلیخا بیگم نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکی۔ آج اس کا ولیمہ تھا، لیکن ولیمہ کیسے ہو سکتا تھا جب دولہا ہی نہیں تھا؟ وہ اپنے گھر آ گئی۔ جب گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو ماں باپ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ ان کی خوشی دیکھ کر زمل اپنا دکھ بھول گئی۔ وہیں کھڑے کھڑے اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے زمل نے سوچا کہ وہ اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرے گی، ان کے کچھ بھی نہیں بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ بس زمل نے ماں باپ سے گلے ملنے کے بعد ان کو یہی بتایا کہ مہران ملک اپنی ضروری میٹنگ کی خاطر آج ہی سڈنی چلے گئے اور کچھ مہینوں بعد لوٹیں گے۔ ماں باپ پہلے تو تھوڑا حیران ہوئے، لیکن زمل کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ان کو کچھ تسلی ہوئی۔ زمل بولی، جب تک مہران اپنے آفس کے کام سے باہر سے واپس نہیں آ جاتے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں نے مہران اور آنٹی سے پرمیشن لے لی ہے۔ ایسے ہی دن پر لگا کر اڑتے رہے، لیکن زلیخا بیگم نے زمل کو وہاں نہیں رہنے دیا۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کر کے اسے واپس ملک ہاؤس لے آئی۔ زمل کو بھی اب بہت مشکل ہو رہی تھی اپنے ماں باپ کو تسلی دینا۔ وہ دونوں پریشان تھے کہ زمل اپنے گھر واپس کیوں نہیں جا رہی۔ اب جب زلیخا بیگم زمل کو لینے آئی تھی تو وہ دونوں بہت خوش ہو گئے تھے۔ زمل بھی کچھ سوچ کر زلیخا بیگم کی منتیں اور اپنے آگے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ پھر ان دونوں کی یہی روٹین بن گئی۔ دونوں اٹھتی، تیار ہوتی، آفس چلی جاتی۔ دونوں ہی مہران ملک کی واپسی کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ ماں تو پھر ماں تھی، لیکن زمل تو ایک ایک دن گن کر گزار رہی تھی کہ کب مہران کا غصہ ختم ہو اور وہ واپس آ جائے۔ لیکن آج اس نے زلیخا بیگم کو بہت پریشان دیکھا تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ تب جو بات زلیخا بیگم نے بتائی اس نے زمل کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی۔ وہ کب سے خود کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہوا برداشت کر رہی تھی کہ اس کا شوہر اسے شادی والی رات ہی چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا، اوپر سے کبھی بھی اس کا حال نہیں پوچھا۔ ماں سے تو پھر بھی مہینے میں 2-4 بار بات کر کے اپنی خیریت بتا دیا کرتا، لیکن زمل کا نام سنتے ہی وہ بہت غصہ ہو جاتا۔ ہر بات جب زلیخا بیگم اپنے بیٹے سے کرتی تب اسے کہتی کہ اپنی بیوی سے بات کر لو، لیکن وہ آگے سے فون کاٹ دیتا اور زلیخا بیگم ہر بار ہی زمل کے آگے شرمندہ ہوتی۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لیکن آج جو بات زلیخا بیگم نے سنی تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئی۔ زلیخا بیگم کے آفس میں ایک مینیجر صدیقی صاحب تھے، جن کا بیٹا بھی سڈنی میں مہران کے ساتھ پڑھائی کرنے گیا تھا۔ ان کی بھی وہی شادی ہو گئی تھی، لیکن اس نے مسلمان لڑکی سے شادی کی تھی اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اب اس کے بیٹے نے جو خبر اپنے باپ کو دی تو صدیقی صاحب رہ نہ سکے اور زلیخا بیگم کو آ کر بتانے لگے کہ مہران ملک دوبارہ جاسمین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ زلیخا بیگم تو پریشان ہوئی تھی، لیکن زمل تو ہمت ہی چھوڑ بیٹھی اور دونوں گھر آ گئی اور دونوں اپنی اپنی سوچ میں گم تھی۔ اگلے دن زلیخا بیگم نے زمل کو اپنے پاس بلایا اور بولی، آج 2 سال ہو گئے ہیں تم دونوں کی شادی کو اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب مہران ملک کے پیچھے جانا چاہیے۔ تب زمل بہت حیران ہو کر بولی، میں بھلا کیسے جا سکتی ہوں وہاں ان کے پاس؟ تب زلیخا بیگم بولی، کیوں نہیں جا سکتی؟ بیوی ہو تم اس کی، وہ پھر اسے جاسمین کے چکر میں نہ پڑ جائے۔ یہ بول کر اچانک زلیخا بیگم نے اپنے ہاتھ زمل کے آگے جوڑ دی اور بولی، تمہیں اللہ کا واسطہ میرا بیٹا اس کافر عورت سے واپس لے لو، تمہارا بھی شوہر ہے، جاؤ اس کے پاس رہو، اسے مناؤ اور واپس لے کر آؤ۔ زلیخا بیگم کی اس بات پر زمل بہت حیران ہوئی اور ان کے ہاتھ کھولتے ہوئے بولی، میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، جیسے آپ کہتی ہیں میں ویسے ہی کرتی ہوں، لیکن اب میں وہاں جا کر ان کو کیسے منا سکتی ہوں؟ وہ مجھے دیکھنے تک کے روادار نہیں ہے۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں ان کے پاس آ رہی ہوں تو وہ اور غصہ ہوں گے۔ تب زلیخا بیگم بولی، تم بیوی ہو مہران کی، تم ہی ہو جو سب کر سکتی ہو۔ ایک مرد جتنا مرضی کوشش کر لے اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا، اور وہ بھی اتنی حسین بیوی سے۔ تم جاؤ پلیز اور میرے بیٹے کو لے آؤ۔ تب زمل نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ مہران ملک اپنے ناشتہ بنا کر فری ہوا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے دیکھا تو اس کی ماں کی اسے کال کر رہی تھی۔ مہران نے جلدی سے کال پک کی اور موبائل کان کو لگایا۔ خوشگوار لہجے میں ماں کو سلام کیا۔ تب زلیخا بیگم نے جو بولا مہران سن کر حیران رہ گیا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ کیوں بھیجا ہے آپ نے اسے یہاں؟ زلیخا بیگم نے جب مہران کو بتایا انہوں نے زمل کو مہران کے پاس سڈنی بھیج دیا، اسے ایئرپورٹ سے جا کر لے لے۔ مہران کو بے تحاشا غصہ آیا، اس نے فون پٹخ دیا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، اسے زمل کو ایئرپورٹ سے لانا ہی پڑا۔ ایئرپورٹ سے لا کر اپنے اپارٹمنٹ میں بٹھایا اور بولا، تو تم کامیاب ہو گئی مسز مہران ملک، اپنی معصومیت کا ڈھونگ رچا کر تم میری ماں کو تو بیوقوف بنا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں۔
میں تمہاری اس خوبصورت شکل کے جال میں نہیں آؤں گا۔ مہران ملک کے ایسا بولنے پر زمل کے نین کٹورے آنسوں سے بھرنے لگے۔ 2 سال پہلے ہی تو اس کا نکاح ہوا تھا اور مہران نکاح والی رات ہی اسے چھوڑ کر سڈنی آ گیا تھا۔ وہ غصے سے بولتا ہوا کسی دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ زمل پہلی بار کسی دوسرے ملک آئی تھی اور یہ شخص اس کا شوہر تھا، لیکن وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو اس نے کال کر کے زلیخا بیگم اور اپنے والدین کو اپنی خیریت سے مہران کے پاس پہنچنے کی اطلاع دی۔ دونوں ہی بہت خوش ہوئے، لیکن زمل بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس ظالم انسان کو کیسے سمجھائے کہ اس کی بیوی ہے، اس کا حق ہے اس پر، یوں نظریں چرا کر وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ زمل کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ چاروں ناچار وہ خود ہی اٹھی اور کچن ڈھونڈنے لگی۔ بلا شبہ یہ ایک بہت خوبصورت اور صاف ستھرا اپارٹمنٹ تھا۔ جلدی اسے کچن مل گیا۔ جیسے ہی اس نے کچن میں دیکھا تو کچن کی فریج میں سینڈوچ بنے پڑے تھے اور ایک جوس کی بوتل۔ زمل نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ نکال کر کھائے اور نہا دھو کر ایک کمرے میں لیٹ کر آرام کرنے لگی اور دل میں عہد کر لیا کہ اس سنگ دل انسان کو اپنی محبت سے ضرور بدل ڈالے گی۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو اس نے دیکھا مہران جلدی سے تیار ہو کر کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ زمل کچن میں آئی اور ایک زبردست سی کافی بنا کر مہران کے پاس لے گئی اور بولی، یہ آپ کی کافی۔ لیکن بدلے میں مہران ملک نے اسے اس قدر طنزیہ نظروں سے دیکھا کہ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ پاس پڑے ٹیبل پر کافی رکھ کر باہر چلی گئی۔ مہران نے اسے کافی کو چھوا تک نہیں اور باہر چلا گیا۔ سارا دن زمل گھر میں اکیلی رہی۔ تھوڑی دیر زلیخا بیگم سے فون پر بات کر لی اور تھوڑی دیر اپنے ماں باپ سے۔ اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ اپارٹمنٹ پورا صاف ستھرا تھا۔ اسے ڈھونڈنے پر بھی کہیں کوئی گرد نظر نہیں آئی، اسی لیے وہ کچن میں آئی کہ کچھ کھانا بنا لے، لیکن اسے تو مہران کی پسند ناپسند کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ زمل نے دوبارہ زلیخا بیگم کو کال ملائی اور ان سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کو کھانے میں کیا پسند ہے۔ تب زلیخا بیگم خوشی سے پھولے نہ سمائیں اور مہران کی پسند بتانے لگی کہ مہران کو چائنیز کھانے بہت پسند ہے۔ زمل نے اس بات میں سر ہلایا اور مہران کی پسند کے کھانے بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ اسے کچن میں تقریباً چیزیں مل ہی گئیں، سبزیاں، چاول، چکن، جو کچھ بھی اسے چاہیے تھا سب پڑا تھا۔ یعنی کہ مہران چائنیز کھانے کا اس قدر شوقین ہے کہ وہ ہر چیز کچن میں موجود رکھتا ہے۔ زمل نے چائنیز چاول، چکن، چاؤمن بنایا اور ساتھ ایک انرجی ڈرنک بھی۔ اب اسے مہران ملک کا انتظار کرنا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس ٹائم آتا جاتا ہے۔ وہ کھانا بنا کر فری ہوئی اور اپنے ساتھ لائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک بہترین سوٹ پہنا اور ہلکا سے تیار ہو گئی، کیونکہ زلیخا بیگم کی ہدایت پر اسے عمل بھی تو کرنا تھا نا۔ ان کا کہنا تھا کہ مرد کبھی بھی کسی خوبصورت عورت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ ہلکا سے تیار ہوئی اور کھانا بھی تیار تھا۔ اب وہ صوفے پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کلک کی آواز کے ساتھ مین ڈور اوپن ہوا۔ مہران ملک بازو پر اپنا بلیک کوٹ ڈالے اندر آیا۔ گہری سانس لی۔ یقیناً اسے اپنے من پسند کھانے کی خوشبو آ گئی تھی، لیکن اس نے زیادہ زمل کی طرف دھیان نہ دیا اور کمرے میں چلا گیا۔ زمل نے کھانے کی ٹرے سجائی اور کمرے میں ہی لے آئی، جب تک مہران بھی نہا دھو کر فریش ہو چکا تھا۔ لیکن زمل کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر اور کھانا لاتے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولا، مسز مہران ملک، اچھا تو تم اب میرے قریب آنے کی تیاری کر رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں کھانے کی ٹرے اور تمہارا یہ حسین چہرہ دیکھ کر پگھل جاؤں گا؟ بات سنو لڑکی، مجھے تم سے کوئی محبت، کوئی چاہت، کوئی الفت نہیں۔ میں تو تم سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی ماں کے مجبور کرنے پر اور ان کے آنسوں کے آگے میں بے بس ہو گیا تھا، اسی لیے تم سے شادی کر لی۔ لیکن میں تم جیسی تو کیا کسی بھی لڑکی پر ٹرسٹ نہیں کرتا۔ دھوکے باز ہوتی ہو سب کی سب، اور ایک دن چھوڑ کر چلی جاتی ہو۔ آئندہ میرے سامنے اس طرح تیار ہو کر آنے کی اور سگھڑ بیویوں کی طرح کھانا بنا کر ٹرے سجا کر لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب جاؤ یہاں سے، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ مہران کے ایسا بولنے پر زمل کا دل بہت دکھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ مہران ایسا ہی کچھ بولے گا، اسے برداشت کرنا تھا اور مہران کا یقین خود پر مضبوط کروانے کے لیے کچھ بھی کرنا تھا۔ اسی لیے پاس پڑے سائڈ ٹیبل پر زمل نے ٹرے رکھی اور چپ چاپ باہر آ گئی۔ مہران نے زمل کو چپ چاپ جاتے دیکھا تو تھوڑا سا حیران ہوا، لیکن پھر سر جھٹک کر اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور اوپر سے کمبخت نے بنایا بھی اس کی پسند کا کھانا تھا۔ وہ تھوڑی دیر لیٹا سوچتا رہا کہ کیا وہ اٹھ کر کھانا دیکھے، پھر اٹھ ہی پڑا اور کھانے کی طرف دیکھا تو وہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا دکھنے میں۔ اب اس کا دل چاہا وہ کھا کر بھی دیکھے، بھوک بھی تو بہت لگ رہی تھی۔ مہران ملک نے جیسے ہی ایک نوالا منہ میں ڈالا تو اسے بہت اچھا لگا۔
थोड़ी देर बाद ही सारे बर्तन खाली थे। वो खुद पर हैरान था कि वो बहुत ख्याल रखता था अपनी डाइट का, आज कैसे इतना खा लिया। लेकिन फिर दिल में सोच भी रहा था कि ज़ुमल को इतनी बातें सुना दी, अब अगर उसने देख लिया कि ये सारा खाना मेहरान ने खा लिया तो वो क्या सोचेगी। फिर गुस्से से सोचा, सोचती है तो सोचती रहे, ना लेकर आती मेरे लिए बनाकर, मैंने कौन सा उसे बोला था। बर्तन उठाए और किचन में लाकर रख दी और फिर सो गया। अब रोज़ ऐसे ही होता। वो अब ज़िमल से गुस्से से बात नहीं करता था तो कोई और बात भी नहीं करता था, लेकिन उसका बना हुआ खाना ज़रूर खाने लग गया था। ज़िमल के लिए यही बहुत बड़ी जीत थी। जब जुलेखा बेगम को पता चला तो वो भी बेतहाशा खुश हुई। वक्तन फ़वक्तन वो भी फ़ोन करके बेटे को समझाती रहती। कुछ दिनों बाद ज़िमल को कुछ किचन की ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। उसने मेहरान को बताया तो वो खामोशी से अगले दिन ले आया। यही ज़िमल के लिए बहुत था कि वो अब उसकी थोड़ी थोड़ी बातें सुनने लग गया था। मेहरान मलिक रोज़ ज़िमल को चंद सूटों में ही देखता था। जो शलवार कमीज़ वो पाकिस्तान से अपने साथ लेकर आई थी। एक दिन वो बोल उठा, ये क्या मासियों वाला हुलिया बना कर रहती हो? तुम्हारे पास क्या कोई ढंग के कपड़े नहीं है? अगर नहीं है तो ले आओ यहीं से जाकर। तब ज़िमल बोली, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, ये थोड़े काम वाले कपड़े हैं, लेकिन मुझे घर में पहनने के लिए कुछ कपड़ों की ज़रूरत है। क्या आप मेरे लिए वो ले आएंगे या मुझे साथ ले चले, मैं खुद ले लूँगी। तब मेहरान बोला, क्यों, मैं तुम्हारा कोई नौकर हूँ और तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें साथ लेकर बाहर घूमूंगा। तब ज़िमल बोली, जी नहीं, आप नौकर नहीं, आप मेरे शौहर हैं और आपका फ़र्ज़ बनता है मेरी ज़रूरत की चीज़ें मुझे ला कर देना। मेहरान मलिक खामोश रह गया। ज़िमल को लगा पत्थर में दरार पड़ रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात सुनने लगा और जो वो चीज़ बोलती वो ला देता। कुछ दिनों बाद ही वो खुद बोला, चलना है तो आओ मेरे साथ, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है, अगर कपड़े लेने हैं तो चलो ले देता हूँ। ज़िमल तो खुशी से फूली ना समाई और जल्दी से तैयार होकर उसके साथ चल पड़ी। शॉपिंग मॉल जाकर ज़िमल देख रही थी कि मेहरान कुछ शर्ट्स और ट्राउज़र ज़िमल के लिए ले रहा था। बेशक ज़िमल ने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन उसने कुछ सोचा और चुप रही कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से लेकर दे रहा है तो उसे नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी वो घर में अकेली होती है तो वो ऐसे पहन लेगी। कुछ सूट उसने अपनी मर्ज़ी से ले लिए थे। तब वो वापस आ ही रहे थे कि एक लड़का जिसने गले में बेशुमार चेन पहन रखी थी वो अजीब बेतरतीब हुलिये में था। उसने जैसे ही ज़िमल को देखा तो ज़िमल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। पास आया और गुजरते ही उसने हल्का सा हाथ ज़िमल के बालों को लगाया और आगे चल पड़ा। ज़िमल बहुत डर गई और जल्दी से मेहरान का बाजू थाम लिया। मेहरान जो बेध्यानी में चल रहा था एकदम उसे करंट लगा। ज़िमल को देखा तो वो बहुत खौफज़दा थी। मेहरान ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तब ज़िमल ने कहा, वो शख्स मेरे बालों को छू कर गया। तब मेहरान का दिल धक से रह गया। उसे बेतहाशा गुस्सा आया। ज़िमल का हाथ अपने बाजू से हटाकर वो दौड़ कर उस गलीज़ इंसान के पास पहुंचा और जाते उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया। वह अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था तो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गया। तब ज़िमल तेज़ी से पीछे भागी और मेहरान का बाजू पकड़कर खींचने लगी। छोड़ दें इसे, चलें घर चलें। तब मेहरान मलिक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसने नीचे पड़े हुए इंसान को एक ठोकर रसीद की और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? मैं तुम्हारे ये हाथ तोड़ दूंगा। ये कहते हुए वो ज़ोर से उसके हाथों पर अपने पाँव मारने लगा। ज़िमल बहुत डर गई और जल्दी से मेहरान को खींचने लगी। प्लीज़ छोड़ दें इसे, दफ़ा करें, आए घर चलें। वह मुश्किल ज़िमल ने मेहरान को खींचा और वह शख्स उठकर भाग गया। मेहरान मलिक ने गुस्से से ज़िमल का हाथ अपने बाजू से हटाया। देख रही हो नतीजा ऐसे बाहर आने का? तुम्हें भी बहुत गुरूर होगा अपनी खूबसूरती पर। इतनी ही खूबसूरत हो तो खुद को छुपा कर रखो और घर में ही रहा करो। जो चीज़ चाहिए वो मुझे बता दिया करो। ज़िमल ने मेहरान की बातें नज़रअंदाज कर दी। उसे मालूम था वो गुस्से में बोल रहा है। घर आकर भी मेहरान ने गुस्से से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। किचन में खड़ी ज़िमल दिल में बेतहाशा खुश हो रही थी कि उस बुरे इंसान की वजह से आज मेहरान मलिक ने उसे अपनी बीवी बोला और इस कदर गुस्से का इजहार किया कि मेरी बीवी को कोई हाथ न लगाए। पहले ज़िमल ने सोचा कि वो फ़ोन करके ये बात जुलेखा बेगम को बताए, लेकिन फिर चुप करके खाने की तैयारी करने लगी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए कि एक रात उसे लगा मेहरान की तबीयत थोड़ी ख़राब है। वो कमरे में ही लेटा रहा और ऑफिस न गया। तब वो अपने दिल को संभालती डरती डरती मेहरान मलिक के कमरे में आई। देखा तो वो बेड पर कंबल लिए लेटा था। पास गई तो वो गहरी नींद में था। ज़िमल का दिल बुरी तरह से धड़का। उस शख्स का हसीन चेहरा देखकर ज़िमल का दिल उसे छूने को किया। ऐसे ही ज़िमल ने हाथ मेहरान के माथे पर रखा
تو جلدی سے پیچھے کھینچ لیا۔ مہران ملک کا ماتھا تھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ جلدی سے ایک کٹورے میں برف کے کیوبز اور پانی اور ایک رومال لے آئی اور دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ اس کے شوہر کی اتنی طبیعت خراب ہے اور وہ معلوم ہی نہیں کر سکی کہ وہ کمرے سے کیوں نہیں نکلا۔ وہ آہستہ آہستہ مہران ملک کے ماتھے پر پٹیاں کرنے لگی۔ جب پہلی پٹی رکھی تو ٹھنڈک کی وجہ سے مہران ملک تھوڑا سا کسمسایا اور ذرا سی آنکھیں کھول کر زمل کی طرف دیکھا، لیکن کچھ نہ بولا۔ زمل کو بہت رونا آ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ بس پٹیاں کرتی رہی اور اللہ سے اس کی صحت کے لیے دعا مانگتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد مہران ملک کچھ ہوش میں آیا تو زمل بولی، میں آپ کے لیے چائے اور میڈیسن لاتی ہوں۔ تب مہران ملک نے اچانک زمل کا ہاتھ پکڑا اور بولا، تم کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ یہیں میرے پاس رہو، مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ۔ مہران ملک کی اس بے ترتیب بات پر زمل تھوڑی سی حیران ہوئی، لیکن پھر چپ کر کے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ مہران ملک نے اپنا سر زمل کے کاندھے پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد زمل بولی، پلیز میں ابھی آ جاتی ہوں، آپ کے لیے میڈیسن اور چائے بنا لاتی ہوں، وہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ دوائی کھا کر سو جائیں گے تو افاقہ ہوگا، جب اٹھیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بولتے ہوئے زمل اٹھی اور جا کر چائے بنائی۔ وہ بہت حیران ہو رہی تھی مہران ملک کے اس جملے پر کہ مجھے چھوڑ کر کیوں گئی تھی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میرے پاس رہو۔ خیر اس نے سب منفی خیالات ذہن سے نکالے۔ وہ اسی پر خوش تھی کہ مہران نے اسے اپنے بیڈ پر اپنے پاس جگہ دے دی تھی۔ وہ دوبارہ آئی، مہران کو دوائی کھلائی، چائے پلائی اور سلا دیا۔ ساری رات وہ مہران کے سرہانے بیٹھی، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی رہی، اور مہران ملک جو زمل کو لگا کہ سو رہا ہے لیکن وہ ادھ کھلی آنکھوں سے زمل کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ 2 سال مہران نے اس کو انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھا اور نئی نویلی دلہن بنی ہوئی زمل کو ایک نظر دیکھے بغیر ہی اپنی ضد کی خاطر سڈنی آ گیا۔ اب جب زمل یہاں آ ہی گئی تھی تو وہ مہران کا ہر رویہ بھی برداشت کر رہی تھی، اس کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ اب وہ اس کے پاس بیٹھی اس کی صحت یابی کی دعا کیے جا رہی تھی۔ نیند سے آنکھیں بند ہوتی لیکن وہ پھر بھی بیٹھی تھی کہ مہران اگر اٹھا یا اسے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو وہ جلدی سے اسے دے دے۔ بار بار ہاتھ لگا کر مہران ملک کے ماتھے پر چیک بھی کرتی کہ بخار اتر گیا یا ابھی بھی ہے، لیکن شکر ہے اب بخار نہیں تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابھی فجر ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ پھر بھی وہیں بیٹھی رہی۔ مہران ملک کا دل اس قدر برا ہوا اپنے رویے کی وجہ سے کہ اس کی آنسو نکلنے لگے۔ زمل مدھم روشنی میں یہ دیکھ ہی نہ پائی کہ اس کا شوہر ندامت کی وجہ سے اس کے پاس لیٹا ہوا رو رہا۔ اب جیسے ہی زمل نے مہران کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو مہران نے اس کا ہاتھ جلدی سے تھام کر ایک جھٹکا دیا۔ زمل جو اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی سیدھا اس کے سینے پر آ گری۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، لیکن مہران ملک نے جب اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے تب وہ حیران رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مہران ہے۔ تب مہران آہستگی سے بولا، کیوں کرتی ہو میرا اتنا خیال؟ کیا مل جاتا ہے تمہیں؟ میں نے تو تم سے کبھی پیار سے بات بھی نہیں کی، اور اس جیسمین سے میں نے اتنی محبت کی اور وہ مجھے ٹھکرا کر چلی گئی۔ تم کیوں کرتی ہو مجھ سے اتنی محبت اور کیوں میرا اتنا خیال کرتی ہو؟ تب زمل بولی، جیسمین نے جو کیا سو کیا، وہ آپ کا ماضی تھا، مجھے آپ کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں حال میں رہنے والی لڑکی ہوں اور مستقبل کو خوشگوار بنانا چاہتی ہوں۔ آپ جس دن پہلے دن آفس آئے تھے تبھی میں آپ کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ میں وہ لڑکی ہوں جسے بے شمار مردوں نے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے خود کو اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، ایسا پہلی بار ہوا کہ مجھے کسی نے نظر انداز کیا، تبھی آپ مجھے اچھے لگ گئے تھے۔ پھر جب آپ کا رشتہ آیا تو مجھے لگا کہ آپ راضی ہوں گے،
لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آپ نے ماں کے کہنے پر مجھ سے نکاح کیا، اسی لیے آپ ضد میں مجھے چھوڑ کر واپس آ گئے۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ آپ دوبارہ سے جیسمین کے چکر میں ہیں، اسی لیے آپ کی ماما نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا کہ ہم دونوں حلال رشتے میں ہیں، میاں بیوی ہیں۔ جس طرح میں آپ کا خیال اور آپ سے محبت کر سکتی ہوں، ویسے کوئی نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ یہ بول کر زمل نے اپنا سر مہران کے سینے پر رکھ دیا تو مہران نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بولا کہ پتہ نہیں یہ ہوائی کس نے اڑائی، میں تو جیسمین سے کبھی ملا ہی نہیں دوبارہ۔ اچانک زمل بولی جی، اور اب کبھی ملیں گے بھی نہیں، کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ زمل کی اس بات پر مہران ملک کا قہقہ کمرے میں گونج اٹھا۔ جی بیگم صاحبہ، میں آپ سے اپنے پچھلے ہر رویے کی معافی مانگتا ہوں، اب آئندہ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ بول کر زمل کو زور سے گلے سے لگا لیا۔ اب ان کی زندگی بہت خوشگوار ہونے والی تھی۔ زمل یہ خوشخبری زلیخا بیگم کو سنانے کے لیے بےتاب تھی، لیکن اب اس کا مہران کے کمرے سے باہر جانا ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے بھی خود کو مہران کے حوالے کر دیا اور دھیرے سے مسکرا دی۔